تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب جاؤ، یہ خط نشان نے لکھا، حبیب جاؤ، ہر شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر، تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر، ارے رقیہ تک تی ہے رستا، رقیہ تک تی ہے رستا، حبیب جاؤ، یہ خط نشان نے لکھا، ارے لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے، کہ جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے ارے دیا ہے ماں کا حوالہ، دیا ہے ماں کا حوالہ، حبیب جاؤ، یہ خط نشان نے لکھا، حبیب جاؤ، امت اگر نہ ملتی زینب کی زندگی سے، امت اگر نہ ملتی زینب کی زندگی سے، بارے حیات ہرگز اٹھتا نہ زینب نے بتایا ڈرنا نہیں سے، مٹ جائیں گے اندھیرے ٹکرا کے روشنی سے، قوت اگر
نگر نہ ملتی بی بی تیرا کرم ہے ہر ماں اور ہر بہن پر بی بی تیرا کرم ہے ہر ماں اور ہر بہن پر اب چنتا نہیں ہے کوئی اب چنتا نہیں ہے کوئی چادر کی سے ہوا اگر نہ ملتی زینب کی زندگی. بارش مسلسل ہو رہی ہے اور مولا کے عزادار مولا کے ماتمدار بارش میں بھیگتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ عزا کا جذبہ بھی کیا شے ہے. نہ آپ کو بارش میں بھیگتے ہوئے آنے میں کوئی تکلف ہے، نہ صاحب خانہ کو آپ کو بھیگے ہوئے فرش عزا پہ بٹھانے میں کوئی تکلف. یہ عزا کا رشتہ ایک عجیب و غریب رشتہ ہوتا ہے. ساری کائنات میں آج امام حسین علیہ السلام کے عزا خانے سج چکے ہیں. یہ غم عالمگیر غم ہے، آفاقی غم ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے عزادار ہیں، سب نے فرش عزا بچھا دیا ہے، امام بارگاہوں کے دروازے وا کر دیے ہیں، اور حسینی ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں کہ ہر جگہ آج امام کا ذکر کر رہے ہیں. یہ جو تہذیب ہے جسے ہم تہذیب عزا کہتے ہیں، یہ تہذیب دنیا کی مختلف تہذیبوں سے مختلف ہے. کوئی بھی تہذیب جب پروان چڑھتی ہے تو ہزاروں سال لگتے ہیں اس تہذیب کو پروان چڑھنے میں. آپ دیکھیں عربوں کی تہذیب ہو، عجم والوں کی تہذیب ہو، مصر والوں کی تہذیب ہو، یونان والوں کی تہذیب ہو، یا ہند آریائی تہذیب ہو، آپ کسی بھی تہذیب کا جب جائزہ لیں گے تو یہ تہذیبیں ہزاروں سال میں اپنا وجود قائم کرتی ہیں. مگر ان تہذیبوں کو فنا لمحوں میں کر دیا جاتا ہے. یہ خیال رہے کہ جو ہزاروں سال میں تہذیبیں پروان چڑھتی ہیں فنا لمحوں میں ہو جاتی ہیں. لیکن صرف کربلا کی تہذیب ایک ایسی تہذیب ہے جو کربلا میں چند لمحوں میں ظہور پذیر ہوئی اور پوری کائنات کو محیط ہو گئی. کلمات پڑھ دیں محمد والے محمد. یہ وہ تہذیب ہے جو چند لمحوں میں کربلا میں پروان چڑھی. ایک دن میں صبر پہ آیا شباب، ایک دن میں صبر پہ آیا شباب، ایک دن میں ظلم بوڑھا ہو گیا. یہ ہے کربلا کہ یہاں کی تہذیب ایک دن میں پروان چڑھی اور پوری دنیا کو اپنے احاطے میں لے لیا، پوری دنیا پر محیط ہو گئی. تو عزیزان محترم، جیسے ہی ایام عزا کا آغاز ہوتا ہے ہم فرش عزا بچھا دیتے ہیں، کیونکہ یہ آج پہلی مجلس ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ فرش عزا کی اہمیت کو گفتگو کریں، اور اس کے بعد کل سے انشاءاللہ ہم اپنے موضوع پر گفتگو کریں گے. اور ہمارا جو موضوع ہے اس عشرے کے لیے ہم نے منتخب کیا ہے وہ موضوع ہے امامت کا تمثیلی و حقیقی تصور قرآن کی روشنی. تو انشاءاللہ ہم اس پر درجہ بدرجہ گفتگو کریں گے کہ امامت کا کانسیپٹ قرآن میں کیا ہے، پھر تمثیلی امامت کیا ہے قرآن کی روشنی میں، پھر حقیقی امامت کیا ہے قرآن کی روشنی میں، پھر یہ کہ پروردگار نے کون سے عہدے ایسے ہیں کہ جن کا اختیار اپنے بندوں کو دیا ہے، کون سے عہدے ایسے ہیں جن کا اختیار اس نے اپنے پاس رکھا ہے.
تو اس پر انشاءاللہ درجہ بدرجہ تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے. لیکن آج فرش اذا کی اہمیت کو گفتگو کرتے ہیں. اذا کا پہلا دن ہے, مولا کے عزادار تشریف لائے ہیں, کہ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم یہ جانیں کہ فرش اذا ہے کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا امام معصوم کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ فرزند رسول, جو مجلس اذا منعقد ہوتی ہے, مجلس میں نے سنا ہے کہ فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں, عزاداروں کے ساتھ, سوگواروں کے ساتھ فرشتے بھی فرش مجلس پر آتے ہیں. تو امام نے فرمایا یقیناً فرشتے بھی فرش مجلس پر آتے ہیں. تو کہنے لگا وہ شخص, فرزند رسول ہمیں یہ بتائیے کہ جو شخص مجلس اذا منعقد کر رہا ہے, جب مجلس ختم ہوتی ہے تو تبرک تقسیم ہوتا ہے, اور جب تبرک تقسیم ہوتا ہے تو وہ تبرک محض انسانوں کو دیا جاتا ہے, فرشتوں کو نہیں دیا جاتا. توجہ چاہیے, فرشتوں کو تبرک نہیں دیا جاتا. اور یہ سچ بھی ہے کہ تبرک جب تقسیم ہوتا ہے تو آپ کو فرشتے نظر ہی نہیں آتے. جب نظر نہیں آتے تو آپ دیں کیسے؟ تو تبرک ملتا کیسے ہے؟ جو لوگ آئے ہوئے ہیں, جو مومنین آئے ہوئے ہیں, جو عزادار آئے ہوئے ہیں, وہ تبرک لے کے جا رہے ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے فرزند رسول کہ یہ ناانصافی نہیں ہے کہ مجلس فرشتوں نے بھی سنی, مجلس انسانوں نے بھی سنی, انسانوں کو تبرک دیا گیا, فرشتوں کو تبرک سے محروم کیا گیا. تو امام نے فرمایا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, فرشتوں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوتی. اس لیے کہ صاحب خانہ کو وہ نظر ہی نہیں آتے. جب وہ نظر نہیں آتے تو تبرک کیسے دے؟ تو پھر مگر مجلس سن کے گئے اور تبرک نہیں ملا, تب بھی تو ناانصافی ہے. کہا نہیں, وہ مجلس سن کے گئے اور تبرک بھی لے کر گئے. توجہ چاہتا ہوں, دیکھیں آپ تبرک کیسے لے کے گئے. امام معصوم فرما رہے ہیں کہ جب فرشتے مجلس میں آتے ہیں تو تبرک کیسے لے کے جاتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ جب فرشتے یہاں آتے ہیں مجلس اذا میں اور یہاں سے جاتے ہیں آسمان پر, جب آسمان پر پہنچتے ہیں تو آسمان پر جو فرشتے پہلے سے موجود ہوتے ہیں وہ مجلس سے جانے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ گروہ ملائکہ تم کہاں سے آ رہے ہو, تمہارے اندر سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے. توجہ, تمہارے اندر سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے. تو مجلس سے جانے والے فرشتے کہتے ہیں ان فرشتوں سے جو آسمان پر تھے, جو مجلس میں نہیں آئے تھے, کہ ہم مجلس سے سید الشہداء سے آ رہے ہیں, اور یہ جو خوشبو ہے یہ ہمارا مجلس کا تبرک ہے. میں توجہ چاہتا ہوں, یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ امام فرماتے ہیں یہ پروردگار ان فرشتوں کو جو مجلس حسین میں آتے ہیں انہیں تبرک کے طور پہ عطا کرتا ہے. اور اب وہ آسمان پہ پہنچتے ہیں, وہ خوشبو دیکھتے ہیں. جب خوشبو دیکھتے ہیں دوسرے فرشتے تو کہتے ہیں کاش ہم بھی مجلس امام حسین میں گئے ہوتے اور ہمیں بھی یہ خوشبو ملی ہوتی, مگر افسوس کہ مجلس ختم ہو گئی اور ہم اس خوشبو سے محروم ہو گئے. تب وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ خبردار, مجلس ختم ہوئی ہے, خوشبو کا سفر جاری ہے. بھئی توجہ چاہتا ہوں, مجلس ختم ہوئی ہے مگر خوشبو کا سفر جاری ہے. مجلس ختم ہوئی ہے, وہ جگہ ختم نہیں ہوئی ہے جہاں مجلس منعقد ہوئی تھی. تو امام معصوم فرماتے ہیں کہ جس عزا خانے میں, جس گھر میں امام حسین کا فرش بچھتا ہے, جہاں مجلس منعقد ہوتی ہے, وہاں 7 دن تک نزول ملائکہ ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو عزیزان محترم, یہ اس فرش کی برکتیں, اس عزا کے فرش کی اللہ کی طرف سے جو رحمتیں اور برکتیں ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. قرآن نے کہا کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. یہ سورہ بقرہ کی 244ویں آیت ہے. پروردگار عالم سوال کر رہا ہے کہ تم میں کوئی ہے جو مجھے قرض حسنا دے,
اے انسانوں، اے لوگوں، میں تمہیں نوازتا رہا، میں تمہیں عطا کرتا رہا، آج میں تم سے سوال کر رہا ہوں، کوئی ہے جو مجھے قرض حسنہ دے؟ اب عزیزان محترم، تاریخ خاموش ہے، تفسیر دم بخود ہے کہ یہ قرض حسنہ ہے کیا۔ ہر فرقے کے مفسر نے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ کو قرض حسنہ دو، مگر قرض حسنہ ہے کیا یہ کوئی نہیں بتا پایا، نہ کوئی سمجھ پایا، نہ کوئی جان پایا۔ توجہ چاہتا ہوں، ہر مسلک کا مفسر لکھ رہا ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ تو عزیزان محترم، ہماری اس مشکل کو آسان فرمایا۔ ہمارے یہاں جو علم کے 12 دروازے ہیں، چھٹا دروازہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹا دروازہ علم کا وہ ہے، درس و تدریس کا سلسلہ ہے، تفسیر قرآن بیان ہو رہی ہے، اور راوی کہتا ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہتا ہے فرزند رسول، مجھے ایک آیت کی تفسیر کے بارے میں کچھ اشتباہ ہے، میں اسے دور کرنا چاہتا ہوں، اشکال ہے اسے دور کرنا چاہتا ہوں، تردد ہے اسے دور کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا اشکال ہے، کیا تردد ہے، کون سی آیت ہے؟ تو اس نے یہی آیت پڑھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ تو فرزند رسول میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ میں قرض حسنہ سے مراد کیا ہے، کہ قرض حسنہ کیا ہے۔ دیکھیے عزاداری کی اہمیت پہ گفتگو چل رہی ہے، فرش عزا کی اہمیت پہ گفتگو چل رہی ہے۔ اب قرآن کی آیت جواز میں پیش کر رہا ہوں، اور امام کا قول ہے کہ امام نے فرمایا کہ اے سماع بن مہران، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے۔ تم نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے، اور جب سوال کیا ہے تو جواب بھی سنتے جاؤ۔ تو سماع بن مہران کہتے ہیں کہ فرزند رسول ارشاد فرمائیں کہ قرض حسنہ کیا ہے۔ فرمایا یا سماع بن مہران، من انفقا درہمن فی عزائے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فکانما اقرض اللہ۔ امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے عزائے امام حسین میں 1 درہم بھی خرچ کیا تو گویا اس نے اللہ کو قرض حسنہ دیا۔ توجہ ہے، یعنی اگر کسی نے 1 روپیہ بھی عزائے امام حسین میں خرچ کیا تو اس نے اللہ کو قرض حسنہ دیا۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو مجھے قرض حسنہ دے گا میں بے شمار اضافوں کے ساتھ اسے واپس کروں گا۔ اب جسے یقین نہ ہو اپنے گھر میں فرش عزا بچھائے، مجلس حسین کا اہتمام کرے، اور اس پہ رقم خرچ کرنے کے بعد دیکھے کہ سال میں دوبارہ اس دن کے آنے سے پہلے کتنی رحمتیں ہوتی ہیں، کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بہت توجہ زانے محترم، اب ایک تو میں زحمت بھی دوں گا آپ حضرات کو کہ بیٹا تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، صلوات پڑھتے ہوئے سب قریب آ جائیے، اور صلوات پڑھتے رہیں محمد والے محمد پر، تاکہ بارش رک جائے گی اور بعد میں جو لوگ آئیں گے ان کو زحمت نہ ہو۔ بلند ترین صلوات پڑھیے، سب قریب آگے، تھوڑا تھوڑا اور قریب آئیے، ایک بار اور صلوات پڑھیے۔ تو یہ ہے فرش عزا کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں کہ گویا 2 فریضے آپ ادا کر رہے ہیں۔ عزاداری ہم پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ فرض کیسے ہے اور قرض کیسے ہے؟ قرض اسی آیت کی روح سے جو میں نے ابھی سنائی آپ کو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، یہ ہے قرض۔ اب فرض کیسے ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ فرض ہے اور وہ قرض ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو فرش ادا پہ آئے، فرض بھی ادا کر رہے ہیں، قرض بھی ادا کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اور آج ماشاءاللہ سے یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جن کی کثرت ہے مجلس میں، لہٰذا میں ان کے اسٹیٹس پہ آگے گفتگو کر رہا ہوں۔
کیونکہ بچے زیادہ ہیں آج بارش کی وجہ سے بزرگ نہیں آ سکے ہیں، تو میں چھوٹے بچوں ہی کے انداز میں گفتگو کر رہا ہوں اور انہی کو بتانا چاہتا ہوں یہی ہماری قوم کا مستقبل ہے۔ آگے چل کے عزاداری کی باغ ڈور یہی سنبھالیں گے کہ بیٹا دیکھیں عزاداری ہے کیا، یہ کتنا بڑا اثاثہ ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہے جو آپ کو دیا گیا ہے، جو آپ کو عزا کے سلسلے میں عزا کے حوالے سے ملا ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پروردگار نے کتنا بڑا کرم آپ پر کیا ہے اور کتنا نوازا ہے آپ کو کہ عزائے امام مظلوم جیسا ورثہ آپ کو سونپا، آپ کو دیا گیا۔ اب ہے کیا، جیسے ہی ایام عزا کا آغاز ہوتا ہے ویسے ہی مفتیان بے توفیق، حسب بے ادب، نسب بے سبب، توفقان بنت شب یہ فتووں کا بازار گرم کر دیتے ہیں کہ صاحب رونا بدعت ہے، تعزیہ بدعت ہے، علم بدعت ہے، زلجنا بدعت ہے، مجلس بدعت ہے، ماتم بدعت ہے، عزاداری بدعت ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو جب یہ چاروں طرف سے بدعت کی آوازیں آتی ہیں تو معصوم ذہن اس سے گمراہ ہو سکتے ہیں، اور سادہ لوگ مسلمان بیچارے گمراہ ہو بھی جاتے ہیں اور ہو بھی گئے، یہاں تک ان کے ذہن میں راسخ ہو گیا کہ علم دیکھ لیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تعزیہ دیکھ لیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو جو کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں مگر سچے اور پکے مسلمان ہیں، جن کا تعلق پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا ہے، ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سمجھیں کہ یہ عزاداری کیا ہے، کیا کہا جاتا ہے عزاداری کے لیے؟ بدعت ہے۔ اچھا کیوں بدعت ہے؟ آئیے تعزیہ سے شروع کرتے ہیں پہلے، تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ تعزیہ کیا ہے۔ یہ جو ہم تعزیہ اٹھاتے ہیں، 10 محرم کا جلوس نکلتا ہے تعزیہ اٹھاتے ہیں، امام کے چلوں کا جلوس نکلتا ہے تعزیہ اٹھاتے ہیں، اور بہت سارے جلوس ہوتے ہیں ان میں تعزیہ جو اٹھایا جاتا ہے، میں ان نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، اپنی قوم کے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سمجھے تعزیہ ہے کیا۔ جب آپ سے کہا جائے تعزیہ بدعت ہے، اس کی تعظیم کیوں کرتے ہیں، اس میں کیا ہے، کچھ اس کے اندر بانس کی کھبنچے ہیں اور کاغذ لگا ہوا ہے اور ایک شکل دے دی گئی ہے، آپ لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ توجہ، تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کا احترام کیوں کرتے ہیں اور یہ ہے کیا۔ اے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں، اس کو اپنے ذہن میں راسخ کر لینا، اپنے ذہن میں محفوظ کر لینا، تاکہ کل جب تمہارے سامنے کوئی مفتی بے دین کہے کہ تعزیہ بدعت ہے تو تم قرآن سے اور حدیث سے جواب دے سکو۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں آپ کہ تعزیہ ہے کیا۔ تعزیہ دراصل امام حسین کے روزے کی جو کربلا معلیٰ میں ہے اس کی شبیہ ہے۔ توجہ رہے، تعزیہ کیا ہے؟ جب کوئی آپ سے پوچھے کہ کربلا معلیٰ میں جو امام حسین کا روزہ ہے اس کی شبیہ ہے تعزیہ۔ اب یہ مفتی کیا کہتے ہیں کہ شبیہ بنانا بدعت ہے۔ توجہ رہے، اب فتویٰ کیا آیا کہ شبیہ بنانا بدعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تعزیہ شبیہ ہے، پتہ لگ گیا۔ شبیہ کس شے کی ہے؟ امام حسین کے روزے کی جو کربلا میں ہے۔ لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ اسلام کی تاریخ کا اساس، اسلام کی تاریخ کی بنیاد ہی شبیہ پر ٹکی ہوئی ہے۔ ایک توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں آپ، جسے بدعت کہا جا رہا ہے، اب جانیں کہ ہے کیا۔ ہمارے مسلمان بھائی، تمام مسالک کے افراد سے میں گفتگو کر رہا ہوں، جن مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں آپ، یہ مسجدیں کیا ہیں؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں، آپ کا گھر ہے اور وہ مسجد ہے، مسجد میں کیا ہے؟ اینٹیں لگی ہیں، پتھر لگا ہے، سیمنٹ لگا ہے، سریا لگا ہے، اسی سے آپ کا گھر بھی بنا ہے۔ لیکن آپ اپنے گھر میں جہاں چاہیں چپل پہن کے چلے جائیں، لیکن مسجد میں ایک حد ہے کہ خبردار اس کے آگے چپلیں نہ لائیے گا، اس کے آگے نالے نہ لائیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہے اللہ کا گھر۔ توجہ، اس کا احترام لازم ہے۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں تاکہ بچے سمجھ سکیں کہ ہم تعزیے کا احترام کیوں کرتے ہیں۔ یہی تو کہا جاتا ہے نا
کہ اس میں کیا ہے، بانس کی کھپنچے ہیں، کاغذ لگا ہوا ہے، تعزیہ بنا ہوا ہے، اس میں کیا ہے جسے ہم مسجد کہہ رہے ہیں، بھئی وہی اینٹ، وہی پتھر، وہی سیمنٹ ہمارے گھر میں بھی لگا ہوا ہے، مگر ہمارے گھر کا احترام نہیں ہے، اس کا احترام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو وہ اللہ کا گھر ہے، تو کیا اللہ میاں کبھی آ کر وہاں رہے تھے جو وہ اللہ کا گھر ہے؟ کہ نہیں، اللہ میاں تو کبھی آ کے رہے نہیں، تو پھر احترام کس بات کا ہے؟ کہ اللہ کی طرف منسوب ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، تو معلوم ہوا کہ احترام گھر کا نہیں ہے، منسوب ہونے کا ہے۔ تو یہی تو تعزیے کا معاملہ ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ کاغذ کا بنا ہوا ہے، یہ نہ دیکھو کہ یہ بانس کا بنا ہوا ہے، یہ دیکھو منسوب کس سے ہے۔ تلاوت کرتے محمد و آل محمد پر۔ بھئی انتصاب دیکھیے یہ منسوب کس سے ہے۔ اچھا خانہ کعبہ، توجہ چاہتا ہوں، یہ جو مسجدیں ہیں جن میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں اللہ سے منسوب ہے۔ اللہ کبھی آیا تو نہیں نا، کبھی کسی مسجد میں آ کے اللہ رہا نہیں۔ توجہ رہے، پھر احترام کیوں ہے؟ کہ منسوب ہے اللہ کی طرف۔ اچھا یہ منسوب ہے تو ہم اپنا گھر بنا کر جیسے گھر بناتے ہیں اسے منسوب کر دیں، کیا دقت ہے؟ یہ میناریں کیوں، یہ گنبد کیوں، یہ مسجدوں کی الگ تہذیب کیوں؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ ثقافت کیوں اسلامی؟ ہم چاہے جیسے بنائیں اور اس سے کبھی اللہ کا گھر ہے کہ نہیں، مسجد کی خاص تہذیب ہے، ایک خاص شکل ہے، ایک خاص ثقافت ہے۔ تو عزیزان محترم یہ ثقافت، یہ تہذیب کہاں سے آئی جو مسجدوں میں آپ جس ثقافت کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ کہ یہ مدینے سے آئی۔ توجہ، مدینے میں کیا ہے؟ کہ مدینے میں مسجد نبوی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی کی کاپی ہم یہاں کرتے ہیں، ویسی بنا نہیں سکتے لیکن اسی طرح کی شکل دیتے ہیں۔ تو یہ مسجدیں ہیں کیا؟ یہ مسجدیں ہیں مسجد نبوی کی شبیہ۔ بھئی شبیہ بنانا تو بدعت تھا، اگر آپ شبیہ بنائیں تو جائز اور ہم شبیہ بنائیں تو غلط۔ توجہ چاہتا ہوں، تو یہ مسجدیں کیا ہیں؟ یہ شبیہ ہیں مسجد نبوی کی۔ دنیا کے کسی مفتی سے جا کے، کسی عالم سے جا کے پتہ کیجئے کہ یہ مسجدیں کیا ہیں، تو ہر مفتی، ہر عالم آپ کو یہی جواب دے گا کہ یہ مسجد نبوی کی شبیہ ہیں۔ اچھا مسجد نبوی کیا ہے؟ اب یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ یہ مدینے سے جو ثقافت یہاں آئی تو مدینے میں کہاں سے آئی؟ بھئی توجہ ہے نا، وہاں بھی تو کہیں نہ کہیں سے یہ سلسلہ ملتا ہی ہوگا کہ یہ آئی کہاں سے ثقافت، یہ تہذیب آئی کہاں سے ہے۔ تو عزیزان محترم پھر معلوم ہوا کہ جب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے تشریف لائے تو اللہ کے گھر کی یاد آئی، خانہ کعبہ کی یاد آئی، جہاں نمازیں ادا کرتے تھے، جہاں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اب مایوس تھے، پریشان تھے، وہی آئی ہے میرے حبیب، وہاں جہاں عبادت کرتے تھے اس کی شبیہ بنا لو یہاں۔ میں توجہ چاہتا ہوں، مسجد نبوی کیا ہے؟ کسی عالم سے پوچھ لیجئے، خانہ کعبہ کی شبیہ ہے۔ جو اللہ کا گھر مکے میں چھوڑ کر آئے تھے اس کی شبیہ مدینے میں آ کے بنائی۔ اچھا ہماری مسجد نبوی کی شبیہ، مسجد نبوی خانہ کعبہ کی شبیہ، اور خانہ کعبہ کیا ہے؟ بھئی توجہ رہے، یہ کون سی ثقافت ہے، یہ کون سی تہذیب ہے، اس کا سلسلہ کہاں جا کے ملتا ہے؟ تو سنیے، خانہ کعبہ بھی شبیہ ہے۔ خانہ کعبہ شبیہ ہے بیت العتیق کی۔ بیت العتیق کیا ہے؟ آسمان پر فرشتوں کا قبلہ۔ بھئی بات آسمان تک پہنچ گئی، توجہ چاہتا ہوں، تو معلوم ہوا کہ مسجد نبوی خانہ کعبہ کی شبیہ، خانہ کعبہ بیت العتیق کی شبیہ۔ تو اے مفتیوں، شبیہ بنانے کو بدعت کہنے
والوں، اسلام کی تو پوری تاریخ شبیوں سے بھری ہوئی ہے. صلوات پڑھ رہے ہیں محمد وآل محمد پر. اور پھر ہم نے تو قرآن میں دیکھا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو شبی بنایا اور قرآن نے اس کی تعریف کی. میں توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ دیکھیں آپ. گفتگو انشاءاللہ 10 دن تک جو بھی ہوگی وہ قرآن کے آئینے میں ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو شبی بنایا اور قرآن اس کی تحسین کر رہا ہے، تو پھر بدعت کیسے ہے؟ وہ موقع کون سا ہے؟ شب ہجرت. توجہ ہے، شب ہجرت کیا ہوا؟ نبی کریم نے حضرت علی کو بلایا اور کہا یا علی میری جان کو خطرہ ہے. مولا فرماتے یا رسول اللہ مجھے کیا حکم ہے، میں آپ کو خطرے سے باہر کیسے لا سکتا ہوں؟ کہ یا علی آج آپ ہمارے بستر پر سو جائیے، ہماری جان بچ جائے گی. تو مولا کائنات نے فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، ہم آپ کے بستر پر سو جائیں گے. بچے سنیں، پوری توجہ چاہتا ہوں. کیا کہا مولا کائنات نے؟ یا رسول اللہ ایک بھائی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. دیکھیے بھائی نے کہا دوسرے بھائی سے کہ آپ جائیے میں آپ کی جگہ سو جاؤں گا، مگر رسول اللہ نے کہا نہیں علی آج آپ کو علی بن کر نہیں سونا. بھئی توجہ ہے، ہمارے بستر پر علی بن کر نہیں سونا ہے. کب پھر یا رسول اللہ کہ علی بن کر سوئیں گے تو ہماری جان کو خطرہ ہے. پھر آپ کو نبی بن کر سونا ہے. اب پیغمبر اسلام نے اپنا بستر لگایا، اپنی چادر بچھائی، اپنا تکیہ رکھا، پھر اپنی چادر اڑائی اور کہا یا علی اب لگ رہا ہے کہ ہماری شبی بن گئے آپ. بھئی توجہ رہے، اب لگ رہا ہے کہ آپ ہماری شبی بن گئے. پھر کہنے لگے مگر ایک کمی ہے یا علی، تلوار آپ کی رکھی ہے کہ تلوار بھی ہٹائیے، میری تلوار رکھیے. رسول اللہ کی تلوار رکھی گئی، یہ تلوار ہٹا دی گئی. اب ایک بھائی نے جب ایک بھائی کو شبی بنا دیا، یا یہ کہوں کہ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو اپنی شبی بنا دیا، تو آیت آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کیا کہنا، سبحان اللہ. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں اور ہماری رضا خرید لیتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں پر بڑا مہربان ہے. بھئی کس نے نفس خریدا، کس نے رضا بیچی؟ بہت توجہ لانے محترم، پروردگار عالم نفس علی کو خرید رہا ہے اور اپنی رضا اس کے عوض دے رہا ہے. مگر کس موقع پر؟ جب بھائی نے بھائی کو شبی بنایا. تو جب بھائی نے بھائی کو شبی بنایا تو اللہ نے آیت کے آخری فقرے میں کیا کہا؟ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ ایسے لوگوں پر بہت مہربان ہے. تو جو شبی بنا رہے ہیں اللہ تو ان پہ مہربان ہو رہا ہے، آپ بدعت بتا رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. محترم آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اسلام کی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے. جانتے ہی نہیں یہ ریئلٹی کیا ہے، سچائی کیا ہے، اسلام کی تاریخ کیا ہے. اسی لیے میں ہمیشہ اپنی مجالس میں کہا کرتا ہوں کہ تمام مسالک کے لوگ آئیں اور میں ایسی گفتگو کرتا ہوں کہ جس سے کوئی انکار نہ کر سکے. میں قرآن کی آیتیں سناتا ہوں، کوئی روایت نہیں سناتا کہ آپ کہیں صاحب ہمارے مسلک میں ہے، آپ کے مسلک میں نہیں ہے، یا آپ کے مسلک میں ہمارے میں نہیں ہے تو ہم کیسے مان لیں؟ پھر قرآن کی آیت تو سب مانیں گے. جب قرآن کوئی فیصلہ سنائے گا تو اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اب آئیے پھر آپ کو، آپ کی سماعت بیدار ہیں تو قرآن کے ایک فیصلے کی طرف اور لے کے چلتا ہوں آپ کو. حالانکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ پھر ہم اس کو مکمل کر سکیں. اور آج کی گفتگو میں چاہتا ہوں کہ جس نحس سے شروع ہوئی ہے عزاداری کے حوالے سے،
اسی پہ قائم رہے تاکہ کل سے ہم براہ راست اپنی گفتگو کا آغاز کر سکیں۔ میں اس کے لیے ایک مثال دے دوں تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ یہ عزائے امام حسین ہے کیا۔ فطرس کا واقعہ کوئی ایسا ہے جس نے نہیں سنا ہو، بچے بچے کو یاد ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب مجھے واقعہ نہیں سنانا ہے، فقط 2 جملے کہہ کر نتیجہ دینا ہے آپ کی خدمت میں کہ عزائے امام حسین کی اہمیت کیا ہے، عزا ہے کیا شے۔ پوری توجہ۔ فطرس جب روئے زمین پر آیا تو کیا جبرائیل امین اپنی مرضی سے لائے تھے؟ توجہ رہے، جبرائیل اپنی مرضی سے نہیں لائے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ فطرس ہے کون؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ چھوٹے بچے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں کہ فطرس ہے کون۔ فطرس وہ فرشتہ ہے جس پر 6000 سال سے اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا۔ ایک ایسا فرشتہ جس سے اللہ تعالیٰ 6000 سال سے ناراض تھا۔ اب آپ بتائیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، جبرائیل اسے اپنی مرضی سے لے آئیں گے؟ ابھی آپ کہیں بڑے ہو جائیں گے، کسی دفتر میں سروس کریں گے، تو جو آپ کا باس ہوگا، جو آپ کا ہیڈ ہوگا، آپ کبھی بھی اس کے خلاف جانا نہیں چاہیں گے، کیونکہ اس کے خلاف جانے کے نقصانات معلوم ہے سمجھداروں کو کہ کتنے نقصانات ہوتے ہیں، کتنی مشکلات آتی ہیں۔ ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہے انسان، جو ہمارا باس ہے یا جو ہمارا ہیڈ ہے، ہم جو آئین اور جو قوانین بنائے گئے ہیں اس کے ضابطے میں رہ کے کام کریں، اس کے ضابطے سے باہر نہ جائیں۔ ضابطہ یہ کہتا ہے کہ جو آپ کا باس ہے، اگر وہ اصولی معاملہ ہے، دفتر کا معاملہ ہے، اس معاملے میں کسی سے ناراض ہے، ذاتیات الگ ہے، دفتر کے میٹر الگ ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دفتر کے مسائل کیا ہیں۔ تو اس مسئلے میں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور جبرائیل امین، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر انہیں یہاں لے آئیں؟ کیونکہ یہ سید الملائکہ ہیں، انہیں اپنی حد معلوم ہے۔ آپ کو یاد ہے شب معراج کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ، اگر ایک قدم بھی آگے گیا تو بالوں پر جل جائیں گے۔ تو انہیں معلوم ہے کہ کب لے کے جانا ہے، کب لے کر نہیں جانا۔ اچھا، پھر کوئی پہلی بار تو جبرائیل آ نہیں رہے تھے کہ اپنے ساتھ لے آئے۔ توجہ، یہ تو بار بار آتے تھے، تو اس سے پہلے کیوں نہیں لائے؟ پھر امام حسن پیدا ہوئے، تب کیوں نہیں لائے؟ توجہ ہے، تب بھی نہیں لے کر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ حکم الہی نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم سے ادھر سے گزرے تھے۔ حکم الہی تھا کہ جبرائیل جاؤ آج اس راہ سے گزرو جہاں فطرس عذاب میں پڑا ہوا ہے۔ جب وہ کارواں ادھر سے گزرا تو فطرس نے کہا کہ اے سید الملائکہ، اتنے ملائکہ کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ کہ تمہیں نہیں معلوم نواسہ رسول کی ولادت ہوئی ہے، خاتم النبیین کے آنگن میں، افضل المرسلین کے آنگن میں حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، ہم مبارکباد دینے جا رہے ہیں، کہ ہمیں بھی لے چلو۔ کہا آؤ۔ کب آؤ؟ جب وہاں سے رضا مل چکی تھی۔ توجہ ہے، لے کر آ گئے۔ اب جو آئے تو فطرس کے سلسلے میں کیا تعریف کرتی ہے کہ اللہ کے رسول سے آ کے اس نے جب مبارکباد دی اور انعام مانگا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اسے گہوارہ امام حسین سے مس کر دو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، گہوارے سے کیوں مس کرا رہے ہیں؟ کہ معلوم نہیں ہے آپ کو عذاب اور عطاب میں مبتلا ہے، بالوں پر چھن چکے ہیں، جنت سے نکالا ہوا ہے، لہذا اسے گہوارہ حسین سے مس کیا جائے تاکہ عذاب اور عطاب سے نجات ملے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، اسے وہاں کیوں مس کیا جائے گہوارہ امام حسین سے؟ آپ کا دست شفقت کیوں نہ پھیر دیا جائے؟ بھئی توجہ ہے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ساری کائنات کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو جب آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں تو اپنا دست شفقت پھیر دیجئے، دست رحمت پھیر دیجئے، اسے بھی عذاب و عطاب سے نجات مل جائے۔ کہ نہیں، آج خدا کا حکم کچھ اور ہی ہے، آج پروردگار کچھ اور ہی چاہتا ہے۔ گہوارہ حسین سے مس کیا گیا،
جیسے ہی گہوارے سے مس ہوا بالوں پر نکل آئے، آسمان پہ پرواز کرنے لگا، اور پھر وہی نعرہ لگایا مم مثلی مم مثلی، وہی تکبر میں ڈوبی ہوئی آواز کہ کون ہے میرے جیسا، کون ہے میرے جیسا۔ میں کہوں گا فطرس، یاد ہے تمہیں اسی آواز کے بلند کرنے پر، اسی غرور کی وجہ سے تمہارے بالوں پر چھین لیے گئے تھے، آج پھر وہی غرور اسی انداز میں آسمان کی طرف جا رہے ہو۔ کیا خبردار، وہ بالوں پر کہیں اور سے ملے تھے، آج اس دروازے سے بالوں پر ملے ہیں، یہاں سے واپس نہیں لیے جاتے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یہاں بالوں پر واپس نہیں لیے جاتے، اور اڑنے لگا فضاؤں میں، مم مثلی کی آواز بلند کر رہا ہے۔ لیکن اس سے عذاب اور عذاب سے نجات کیسے ملی؟ گہوارہ حسین سے مس کرنے سے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، جب امام حسین موجود تھے تو امام حسین کے ہاتھ کو کیوں نہیں مس کیا گیا؟ گہوارے کو کیوں؟ توجہ رہے، یہ گہوارہ کیوں مس کیا گیا؟ ہاتھ کیوں نہیں؟ کہ اس لیے کہ کل کو جب آپ تعزیے کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں مانگو گے، جب ذریعے امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں مانگو گے، تو مفتی کہے گا وہ تو امام حسین کے وجود کی برکت تھی، ان کے ہاتھ سے مس ہوا تھا تو شفا ملی تھی۔ کہ خبردار، ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ خالی میرے حسین میں شفا نہیں ہے، جو شے اس سے منسوب ہو جائے اس میں بھی شفا ہے۔ اگر خاک منسوب ہو جائے تو خاک شفا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ماشاءاللہ سے اب تو آپ کافی تعداد میں اس وقت ہو چکے ہیں عزاخانے میں شریک مجلس۔ اب اگر اتنی آہستہ صلوات اور ایسے نعرے آئیں گے تو پھر شکایت ہوگی مجھے۔ بلند ترین صلوات پڑھیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا، تاکہ کل کو مفتی یہ نہ کہہ سکے کہ امام کے وجود کی برکت سے اسے شفا ملی تھی، کہ نہیں، گہوارے سے شفا دلائیں گے، تاکہ جو شے امام سے منسوب ہو جائے اس میں شفا آ جائے۔ اب عزیزان محترم، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ فطرس کون ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ قرآن مجید میں مختلف انبیاء کا تذکرہ ہے، حضرت نوح کا تذکرہ بھی بہت سے مقامات پر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح اللہ نے 2500 سال کی عمر تھی۔ حضرت نوح جن کے جانے کے بعد 35,000 سال تک ان کی شریعت نافذ رہی۔ حضرت نوح جن 900 سال تک دین کی تبلیغ کی۔ توجہ رہے، انہی نوح کے بارے میں قرآن نے لکھا کہ جب وہ تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو امت ان کو پتھر مارتی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب امت نے پتھر مارے تو ایک دن پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، بد دعا کر دی۔ بد دعا کا نتیجہ سیلاب آ گیا۔ سیلاب کا نتیجہ ساری دنیا ڈوب گئی، سوائے ان لوگوں کے جو کشتی نوح میں آ گئے تھے۔ اب عزیزان محترم، تاریخ کہتی ہے، صاحبان قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ جب نوح 900 سال تک تبلیغ کرتے تھے تو اس وقت جب وہ تبلیغ کر رہے ہوتے تھے تو امت پتھر مارتی تھی، دن میں پتھر مارتی تھی، اور رات کو جب وہ گھر آتے تھے تو اتنے زخمی ہوتے تھے، اتنے زخموں سے چور کہ خود سے اٹھ کر ایک گلاس پانی بھی نہیں پی سکتے۔ اور اللہ نے بیویاں ایسی دی تھیں کہ وہ بھی جناب نوح کے لیے اذیت کا سبب بنی۔ قرآن میں ان پہ لعنت کی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی بڑے خوش قسمت ہیں جنہیں اچھی بیویاں مل جائیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ جناب نوح کی بیوی پہ لعنت قرآن نے بھیجی، جناب لوط کی بیوی پہ لعنت قرآن نے بھیجی، اور خود ہمارے پیغمبر کی بیویاں بھی کچھ ہیں۔ توجہ ہے نا؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کبھی بھی یہ شرف نہیں ہے کہ کون کس کا رشتہ دار ہے، کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کی بیوی ہے۔ بیٹا تو جناب نوح کا بھی تھا مگر لعنت کا حقدار ہے۔
تو رشتوں سے نہیں ہے نسبت، نسبت ایمان سے ہے، نسبت کردار سے ہے کہ آپ کا کردار کیا ہے، آپ ایمان کے کس درجے پر ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، تو جناب نوح زخمی ہو کر آئے، بیوی نے پانی تک نہ دیا، زخموں سے چور ہیں۔ اب علماء لکھتے ہیں صاحبان قصص الانبیاء کہ اللہ تعالیٰ ایسے میں ایک فرشتے کو آسمان سے بھیجتا تھا، وہ فرشتہ جناب نوح کے زخمی بدن پر اپنے پروں کو مس کرتا اور جناب نوح کے زخم مندمل ہو جاتے، بھر جاتے، شفا یاب ہو جاتے۔ اگلے دن پھر وہ تبلیغ کے لیے جاتے، پھر دن میں لوگ پتھر مارتے، پھر زخمی ہو کے آتے، پھر رات کو فرشتہ آتا، پھر وہ اپنے پر پھیرتا ان کے بدن پر اور پھر یہ شفا یاب ہو جاتے۔ ایسے ہی 900 سال تک ہوتا رہا کہ فرشتہ آتا رہا، ان کے زخموں کو اپنے پروں سے منتقل کرتا رہا۔ اب عزیزان محترم علماء نے لکھا وہ فرشتہ کون تھا؟ وہ فرشتہ تھا فطروس۔ توجہ رہے، کون تھا؟ فطروس، جو جناب نوح کے زخموں پر اپنے پر پھیرتا تھا اور وہ شفا یاب ہو جایا کرتے تھے۔ 70,000 فرشتوں کا سردار تھا فطروس، کوئی معمولی فرشتہ نہیں تھا۔ اور یہ وہ فرشتہ تھا جو نوح جیسے نبی جب زخمی ہوتے تھے تو ان کو آ کے شفا دیتا تھا۔ اب عزیزان محترم، در حسین کی عظمت کو سمجھیے کہ یہ کون سا دروازہ ہے جو نبیوں میں شفا بانٹتے ہیں، جب انہیں شفا چاہیے در حسین کو آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ ہے عظمت اس در کی، یہاں وہ آتے ہیں کہ جو دوسروں کو شفا دیتے ہیں۔ اور بس عزیزوں، آج کی حد تک آپ حضرات کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کل سے گفتگو شروع ہوگی جو ہمارا اصل موضوع ہے امامت کا تمثیلی و حقیقی تصور قرآن کی روشنی۔ اور آج کی حد تک گفتگو اسی کے ساتھ تمام کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا شفا یابی کا اور نوازنے کا، وہ آج بھی جاری ہے۔ ابھی وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے اس وقت آپ کی تعداد آج پہلا دن ہے، بارش کی وجہ سے کم ہے، لیکن یہ مجلس چینل کے توسط سے بہت لوگ سنیں گے، اس لیے پیغام دینا بہت ضروری ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچے کہ ازائے امام حسین ہے کیا، اور یہ سلسلہ وہاں رک نہیں گیا، آج بھی جاری ہے۔ اور اس میں یہ قید نہیں ہے کہ آپ ہندو ہیں کہ مسلمان ہیں، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے، آپ کی ذات کیا ہے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کی نیشنلٹی کیا ہے، آپ کی قومیت کیا ہے، در حسین کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہاں سر جھکا کے آئیے اور سر بلند ہو کے جائیے، یہ اس دروازے کی شان ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی مسلک کے ہوں، یہاں نام کی ہے شرط، نہ قصہ ہے نسب کا، یہاں نام کی ہے شرط، نہ قصہ ہے نسب کا، ہندو ہو کہ مسلم ہو وہ غمخوار ہے سب کا۔ یہ ہے عزائے امام حسین کی شان کہ یہاں ہندو مسلمان کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، بس تمثیل دے کے بعد ختم کر دوں، ہمارے اتر پردیش کے ابھی ڈپٹی سی ایم تھے ڈاکٹر دنیش شرما، آپ حضرات واقف ہوں گے، میڈیا کے حوالے سے خبریں پورے ملک میں پہنچتی ہیں۔ اتر پردیش کا موجودہ جو اس زمانے کا ڈپٹی سی ایم تھا دنیش شرما، کی حکومت چینج ہوئی ہے تو دوسرا شخص ڈپٹی سی ایم بنا، سیاسی اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ ڈپٹی سی ایم تھے۔ اور بی جے پی جو اس وقت ایک ہندوستان کی پرقوت پارٹی بن کے ابھر رہی ہے، اس کا بہت ہی فعال اور بہت ہی متحرک شخص ہے، وہ لیڈر ہے ایک بڑا، اتر پردیش کا بڑا نام ہے، بڑا چہرہ ہے۔ انہی نے ایک واقعہ میرے ساتھ اسٹیج پر ایک تقریر میں شیئر کیا، میں چاہتا ہوں وہ اپنے نوجوان بچوں کو بتاؤں اور دیکھو کہ عظمت امام کی میرے کیا ہے۔ اور یہ محدود نہیں ذات اور مسلک
اور قومیت تک معاملہ. ڈاکٹر دنیش شرما نے جو ڈپٹی سی ایم ہے اتر پردیش کے ایکس، انہی نے اپنی ایک تقریر میں میرے ساتھ ایک اسٹیج پر لکھنؤ میں ایک پروگرام تھا، اس میں بیان کیا کہ وہ جو زندہ ہے آج اور جو ان کا وجود ہے آج، وہ امام حسین کی وجہ سے ہے، عزاداری کی وجہ سے. جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو ہم بھی حیرت میں پڑ گئے کہ عزاداری اور امام حسین سے ان کے وجود کا کیا تعلق ہے. انہوں نے بتایا کہ ان کی ماں کے یہاں جب ولادت ہوتی تھی، جب بچہ پیدا ہوتا تھا، پیدا ہوتے کے ساتھ ہی مر جاتا تھا. مشکل سے ہفتہ 10 دن زندہ رہا بچہ اور مر گیا. ایسے ہی کئی بچے پیدا ہوئے ان کی والدہ کے یہاں اور مر گئے. اتفاق کی بات، محرم قریب آ رہا تھا اور ان کے یہاں ولادت کے آثار نمودار ہوئے، یعنی دنیش کمار کی ماں کے یہاں جب ان کے یہاں ولادت کے آثار نمودار ہوئے تو محلے کی ایک عورت نے کہا کہ اے بہن، تمہارے بچے ہر سال مر جاتے ہیں، جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، چند دن زندہ رہتا ہے مر جاتا ہے، تم ایسا کرو، محرم آ رہا ہے، تم کربلا چلی جاؤ اور امام حسین کے تعزیے کے سامنے کھڑی ہو کر منت مان لو کہ یہ بچہ جو تمہارے شکم میں ہے، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، یہ امام کی نذر کر دو کہ مولا یہ بچہ آپ کا ہے، میں اسے خالی پالوں گی، اس کی پرورش کروں گی. اب ڈاکٹر دنیش شرما کہتے ہیں کہ میری ماں اس عورت کے مشورے پر یوم عاشورہ 10 محرم کو کربلائے تال کٹورا چلی گئی. توجہ ہے. اور جب کربلائے تال کٹورا گئی تو وہاں تعزیے کے سامنے کھڑے ہو کر منت مانی کہ اے حسین داتا، اے حسین آقا، جو میرے شکم میں میرے پیٹ میں بچہ ہے، یہ بچہ میں آپ کی نذر کرتی ہوں، یہ آپ کو ہدیہ کرتی ہوں، یہ آپ کی امانت ہے جو میرے پاس ہے. اگر یہ جیوت رہے گا تو بیٹی ہو یا بیٹا، میں اسے آپ کو دان کر دوں گی، آپ کی نذر کر دوں گی، یہ آپ کا ہوگا. یہ منت مان کے واپس چلی گئی. کچھ دن کے بعد جب وقت پورا ہوا ولادت کا، بچہ پیدا ہوا، بچہ بیٹا پیدا ہوا. اور بیٹا کون؟ یہی دنیش شرما پیدا ہوئے. توجہ چاہتا ہوں کہ دنیش شرما خود بیان کر رہے ہیں. دیکھیے میں مرے ہوئے لوگوں کے واقعے نہیں سناتا ہوں کہ آپ کہیں کہ پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے. جو زندہ ہے، موجود ہے، بااثر ہے، آپ رابطہ قائم کر کے تصدیق کر سکتے ہیں. توجہ زامن محترم. تو دنیش شرما کہتے ہیں کہ میں پیدا ہوا، اب میری ماں نے مجھے اٹھایا اور اپنی آغوش میں لے کے تال کٹورے کی کربلا پہنچ گئی اور امام کی زری کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ آقا حسین، میں نے یہ آپ سے مانگا تھا اور کہا تھا کہ بیٹی ہو یا بیٹا جو بھی ہے وہ آپ کا ہوگا. آپ نے بیٹا دیا، آپ کی کرپا، لیکن اب میں اسے آپ کو سونپ کے جا رہی ہوں، یہ آپ کا ہے، مجھ سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ کہہ کر چلی گئی. دنیش شرما کو امام حسین کی زری کے سامنے رکھ کر ماں چلی آئی. اب ڈاکٹر دنیش شرما کہتے ہیں کچھ گھنٹوں کے بعد ان کی موسی یعنی ان کی خالہ وہاں پہنچی. انہی نے اس بچے کو اٹھایا اور گود میں اٹھانے کے بعد کہا ہے آقا حسین، یہ بچہ میری بہن نے آپ کو دان کر دیا، آپ کو نذر کر دیا، لیکن میں آپ سے بھیک مانگ کے لے جا رہی ہوں. دیکھیں کیا ہے عظمت امام حسین کہ میں اسے بھیک مانگ کر لے جا رہی ہوں آپ سے، آپ کا ہے، آپ کی امانت ہے، میں اسے پروان چڑھاؤں گی، میں اس کی پرورش کروں گی. یہ کہہ کر لے آئی اور لا کے بہن کی آغوش میں دے دیا کہ اب تم اسے پالو، ہے یہ مولا کا، ہے یہ امام کا، اتنا خیال رکھنا. تو وہ انہی نے پرورش کی، پالے، بڑے ہوئے اور اتر پردیش کے ڈپٹی سی ایم بنے. صلوات پڑھتے محمد والے. تو آپ نے دیکھا کہ در حسین کا فیض کہاں کہاں تک جاری ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے. یہاں نہ کوئی نسل کی قید ہے، نہ ذات کی، نہ مذہب کی. بس میں نے کہا کہ سچے دل سے آئیے امام کی بارگاہ اور اپنی مرادیں پائیں. یہاں سچائی شرط ہے کہ اگر من سچا ہے، دل سچا ہے، اور یہاں جب آئیں گے اور جو مانگیں گے
تو انشاءاللہ وہ عطا کیا جائے گا۔ اب آج کے حد تک گفتگو میں تمام کر رہا ہوں، لیکن کیونکہ گفتگو الگ انداز میں الگ نہج پہ چلی گئی ہے تو کل میں اسے مکمل کروں گا اس حوالے سے بھی کہ یہ جو امام کے عطا کا سلسلہ ہے اس کی قرآن میں کیا حقیقت ہے، کیونکہ گفتگو تو قرآن سے کرنا ہے۔ کہ جو میں نے بھی آپ کو واقعہ سنایا اسے آپ کو نہ سمجھیے کہ صرف واقعے کے طور پہ سنا دیا، اس سے کل قرآن و حدیث سے جا کے مربوط کروں گا کہ پروردگار کس طرح سے اپنے خاص انبیاء اور اولیاء اور اماموں کو جو یہ معجزات اور جو کرامات عطا فرماتا ہے اس کا پس منظر کیا ہوتا ہے، اس کے ریزنز کیا ہوتے ہیں، وجوہات کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے اور اپنے موضوع کی طرف بھی کل ہی ہم پھر آئیں گے۔ آج کی حد تک گفتگو یہاں مکمل کر رہا ہوں، روک رہا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، ابھی جب بارش ہو رہی تھی اور بہت شدت سے بارش ہو رہی تھی، موسلادھار بارش تقریباً 1 گھنٹہ ہوئی مسلسل، جو مجلس کا بالکل وقت تھا اسی میں شروع ہوئی اور 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ بارش ہوتی رہی۔ تو میں اپنے میزبان کو دیکھ رہا تھا، ہمارے میزبان محمد حسین صاحب اور ان کے فرزند پروردگار عالم ان کو لمبی عمر دے اور صحت و سلامتی کے ساتھ اسی طرح سے امام حسین کی ادا کرتے رہیں کہ کس بے چینی سے عزاداروں کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرش عزا بچھا کر کوئی بچہ بھی بھیگتا ہوا آ رہا تھا، کتنی محبت سے اسے بیٹھا رہے فرش پہ لا کے۔ ذرا سوچئے کہ جب ایک عام انسان ہو کر کے ہم عزاداروں کا اس طرح استقبال کر رہے ہیں تو بی بی زہرا کس طرح سے عزاداروں کا استقبال کرتی ہوں، وقت کے امام کس طرح سے مولا کے چاہنے والوں کا استقبال کر رہے ہوں گے۔ عزاداروں آپ کو معلوم ہے نا کہ جب فرش عزا بچھتا ہے کوئی آئے یا نہ آئے، لیکن شام میں ایک بی بی ہے جو اپنی قبر چھوڑ دیتی ہے۔ وہ بی بی ایک چھوٹی سی قبر زندان میں ہے، وہاں آتی ہے، کہتی ہے سکینہ اٹھو، تمہارے بابا کے عزادار مجتمع ہونے جا رہے ہیں، عزا کا موسم آ گیا۔ روایت کے فقرے ہیں، پھر دونوں پھوپھی بھتیجی جمع ہوتی ہیں اور مدینہ منورہ کا رخ کرتی ہیں، جنت البقیع میں آتی ہے۔ اماں عزاداروں کوئی غم نہ دے خدا آپ کو سوائے غم حسین کے۔ دونوں پھوپھی بھتیجی آتی ہیں، آکے مدینے میں جنت البقیع میں کہتی ہیں اماں چلو حسین کے ماتم دار آ گئے۔ حسین کے عزاداروں نے فرش عزا بچھا دیا۔ راوی کہتا ہے جب مجلس میں یہ بیویاں آتی ہیں، سکینہ 4 برس کی بچی پھوپھی اماں سے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں اتنی بڑی تعداد میں مجلس میں مجتمع ہوئے ہیں؟ تو ایک مرتبہ زینب کہتی ہے سکینہ اب یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں، یہ تمہارے بابا کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو سکینہ پلٹ کے کہتی ہے اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے، میرے علی اکبر کے کلیجے میں پرچھی کی علی نہ لگتی، میرے علی اصغر کی گردن میں تیر نہ لگتا۔ اماں ہماری چادریں نہ چھینی جاتی، اماں ہمارے خیمے نہ جلائے جاتے، اماں ہمارے بابا کا لاشا پامال نہ ہوتا۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس 2-3 منٹ کی زحمت مجلس تمام ہو گئی۔ آج پہلی محرم ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ چند جملے 28 رجب کے حوالے سے، سن 60 ہجری 28ویں رجب جب یہ قافلہ مدینے سے کربلا کی طرف چلا تھا، چند جملے سن لیجئے مجلس تمام ہو جائے گی۔ اس قافلے کی شان کیا تھی؟ روایت کے فقرے ہیں کہ 27ویں رجب کی شان تھی جب ولید کا پیغام آیا کہ دربار میں بلایا ہے امام حسین علیہ السلام کو۔ امام حسین مسجد سے گھر آئے اور گھر آ کر بی بی زینب سے کہا زینب ہم دربار میں جا رہے ہیں، ہمیں دربار میں بلایا ہے۔ جناب زینب نے امام کی عبا کا دامن پکڑا اور کہا ہے میرے ماجا حسین دربار میں اکیلے نہ جانے دوں گی، جب
کہ فضا نے جا کے کہا آقا پاس سے کہ چلیے، دونوں بہن بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آقا حسین کہہ رہے دربار میں جانا ہے، زینب کہہ رہی دربار میں نہیں جانے دوں گی۔ آقا عباس آئے، بس جیسے ہی عباس کو دیکھا زینب نے دامن چھوڑ دیا کہ بھیا آپ چلے جائیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ میرا غازی آ گیا۔ کتنا بھروسہ تھا غازی پر کہ غازی آ گیا، ضامن آ گیا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، روایت کی فکر ہے کہ امام دربار میں گئے، بیعت کا مطالبہ ہوا، امام نے مدینہ چھوڑنا پسند کیا مگر بیعت نہ پسند کی۔ اب راوی کہتا ہے کہ وہ وقت آیا جب قافلہ چلنے لگا، جب قافلے کے جانے کا وقت آیا تو حضرت عباس ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا ہے اہل مدینہ اپنے دروازے کھڑکیاں سب بند کر لو، ارے نبی کی نوازیاں علی کی بیٹیاں سوار ہونے جا رہی ہیں، اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ عزادارو سنو گے، جب سوار کرایا ہے کہ شان سے سوار کرایا، ایک طرف آقا حسین کھڑے ہوئے ہیں، دوسری جانب حضرت عباس کھڑے ہوئے ہیں، سامنے علی اکبر ہیں اور دو زانو ہو کر سید سجاد بیٹھے ہیں کہ پھپھی اماں آئیے ہمارے زانووں پہ پیر رکھ کر محمد میں چل جائیے، محمد میں سوار ہو جائیے۔ عزادارو اب تصور کیجئے اس شان سے جب رخصت کیا تھا، اور پھر وہ لمحہ وہ وقت یاد کیجئے جب 11ویں محرم تھی، کربلا سے کوفے کی طرف قافلہ جا رہا تھا، کوئی سوار کرانے والا نہ تھا، زینب کبھی عباس کو پکارتی تھی، کبھی علی اکبر کو، کبھی قاسم کو پکارتی تھی، لیکن کوئی لبیک نہ کہتا تھا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا آخری جملہ، مجلس تمام ہو گئی، اب روایت کی فکر ہے کہ قافلہ تیار ہو گیا جانے کے لیے، فاطمہ صغرا بھی آ گئی، بابا ہمیں بھی ساتھ جانا ہے، بابا ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ آقا حسین نے سمجھایا کہ صغرا ہم آپ کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتے، آپ بیمار ہیں، لیکن بچی ضد کر رہی ہے، آقا سمجھا رہے ہیں، روایت کے فکر آخر میں کہنے لگی اچھا جائیے، میں آپ کو نہ روکوں گی نہ میں جانے کی ضد کروں گی، مجھے میرا بھائی علی اصغر دے دیجئے، میں اپنے بھائی کے سہارے زندگی گزار دوں گی۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت علی اصغر فاطمہ صغرا کے ہاتھوں میں آئے، اللہ جانے کیسے فاطمہ صغرا کی آغوش میں آئے کہ جیسے ہی فاطمہ صغرا کی آغوش میں آئے تو آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے مٹھیاں بند رکھتے ہیں، تو جانے کس طرح سے فاطمہ صغرا کی آغوش میں آئے کہ فاطمہ صغرا کے آستینوں کا جو کرتے کی آستینیں تھی وہ جناب علی اصغر کی مٹھیوں میں بند ہو گئی، جیسے یقین دلا رہے ہو بہن سب چلے جائیں گے مگر میں آپ کو چھوڑ کے نہ جاؤں گا۔ اب ایک ایک بی بی آتی رہی کہ اصغر کو لے جائیں مگر اصغر کسی کے پاس نہیں آئے، عزادارو مجلس تمام ہو گئی، ساری بی بی آئیں، کبھی زینب آئیں، کبھی کلثوم آئیں، کبھی رقیہ آئیں، کبھی ام فروا آئیں، کبھی ام رباب آئیں، مگر بچہ نہیں گیا، بہن کی آغوش میں لکھتا رہا۔ خود امام حسین آئے، امام حسین جب آئے تو صغرا کہتی ہے بابا امام بن کے حکم نہ دینا، بس باپ بن کے علی اصغر سے مطالبہ کیجئے، اگر یہ چلے جائیں تو لے جائیے گا اور نہ جائیں تو میرے پاس چھوڑ جائیے گا۔ روایت کے فکر ہیں جیسے امام نے کہا اصغر میری آغوش میں نہیں آؤ گے، اصغر نے بہت تیزی کے ساتھ بہن سے لپٹ کر یقین دلایا صغرا میں نہیں جاؤں گا، لیکن اللہ جانے امام نے آگے بڑھ کے علی اصغر کے گوش مبارک میں کیا کہا